ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعت علی وظہر العجائب تجدہ ون لکا فی نوائب کلو غم و غم حسین جلی بسمتک اللہ بنبوتک محمد بولایتک علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ مومنین ذوی الاحترام، ولادت بسعادت بی بی معصومہ خم آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس جشن کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ایک بار باواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس یہیں سے قبلہ اجازت چاہتا ہوں کہ یہیں سے 4 مصرے پڑھ کے اور ہماری فہرست میں عمار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور آپ حضرات سماعت کیجیے گا کہ ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا، ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا، خیریت کے ساتھ جینے کی ضمانت مل گئی، ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا، خیریت کے ساتھ جینے کی ضمانت مل گئی، اور جشن میں آ کر ہوئے جب کربلا والے شریک، یوں لگا خوشیاں منانے کی اجازت مل گئی، جشن میں آ کر ہوئے جب کربلا والے شریک، یوں لگا خوشیاں منانے کی اجازت مل گئی۔ ابھی 2-3 دن قبل جناب ابو طالب کی ولادت گزری ہے۔ میں 4 میں سے پڑھتا ہوں کہ حیدر کے مصطفیٰ کے حسین و حسن کے ہیں، حیدر کے مصطفیٰ کے حسین و حسن کے ہیں، ہم لوگ بھی فقیر بڑے پاک تن کے ہیں، حیدر کے مصطفیٰ کے حسین و حسن کے ہیں، ہم لوگ بھی فقیر بڑے پاک تن کے ہیں، اور قرآن جا کے تو ابو طالب کو کر سلام، سب سے بڑے بزرگ یہی پنجے تن کے ہیں، قرآن جا کے تو ابو طالب کو کر سلام، سب سے بڑے بزرگ یہی پنجے تن کے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، بس یہ سب کے نامے کے کچھ بند ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ عمار صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دوں گا کہ ہے سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، ہے سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیغمبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیغمبر کا تذکرہ، بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ، بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ، پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین، بے ساختہ زبان پر پھر آ گیا حسین، پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین، بے ساختہ زبان پر پھر آ گیا حسین، لکھا قلم نے پھر خرے کرتاس پر وہ نام، لکھا قلم نے پھر سرے کرتاس پر وہ نام، جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام، جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام، ہاتھوں میں جس کے تیر نہ خنجر تھا نہ حسام، پھر بھی الٹ کے رکھ دیا لمحوں میں تخت شام، پھر بھی الٹ کے رکھ دیا لمحوں میں تخت شام، تیرو تبرنا نیزہ و خنجر کی دھار سے
قصر ستم گرا گیا خطبوں کے وار سے، قصر ستم گرا گیا خطبوں کے وار سے، آگے چلا قلم تو ہوا اور سرخرو، آگے چلا قلم تو ہوا اور سرخرو، کرنے لگا محمد باقر کی گفتگو، آگے چلا قلم تو ہوا اور سرخرو، کرنے لگا محمد باقر کی گفتگو، چرچا ہے جن کے علم کا دنیا میں چار سو، چرچا ہے جن کے علم کا دنیا میں چار سو، دل میں لیے خراج عقیدت کی گفتگو، اور پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دم کیا، پھر اس کے بعد پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دم کیا، پھر اس کے بعد جعفر صادق رقم کیا۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں عمار صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ حانی صاحب بھی آ گئے ہیں، وہ بھی کلام پڑھیں گے، آپ حضرات سماعت کریں گے۔ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہے، بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، عزت سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، دل میں ہو بغض فاطمہ، جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے، بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، عزت ہے جو بنا الہ الہ خیر النساء کا لال ہے، خیر النساء کا لال ہے، جس کے لیے نبی کیا سجدے کو اپنے طول ہے، بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، عزت ہر شے ہے جو جہان کی ان کو جہیز میں ملی، ان کو جہیز میں ملی، مجھ کو قسم خدا کی فداک ان کے قدم کی دھول ہے، بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ
بنتے نبی بطول ہے عزت بر محمد وآل محمد صلوات. ایک اور درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ ایک ہنسی نے اس قدر کوہرام برپا کر دیا، ایک ہنسی نے اس قدر کوہرام برپا کر دیا، دشمنوں کی فوج میں رونا رلانا کر دیا. ایک ہنسی نے اس قدر کوہرام برپا کر دیا، دشمنوں کی فوج میں رونا رلانا کر دیا. اور سن رہے ہیں جو ابھی چلنے کے بھی قابل نہ تھا، سن رہے ہیں جو ابھی چلنے کے بھی قابل نہ تھا، باپ کے پیروں پہ چل کے رن میں حملہ کر دیا، باپ کے پیروں پہ چل کے رن میں حملہ کر دیا. کہ اے رباب غمزدہ تیرے غضنفر کو سلام، اے رباب غمزدہ تیرے غضنفر کو سلام، جس نے رن میں تیر و خنجر کو کھلونا کر دیا. آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں برادر ہانی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ معصوم خم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. باردی کا نعرہ صلوات. نعت سے بسم اللہ کروں گا. یا محمد یا محمد یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد. اور ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا. ارے اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد. اور گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. ارے مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ مرتضیٰ کے ہے زمین پر اتنے شہدائی کہ بس یا محمد. اور دیکھ ابھی وقت ہے، دیکھ ابھی وقت ہے، دامن نبی علی نبی علی نبی کا تھام لے. دیکھ ابھی وقت ہے، دامن نبی کا تھام لے. ارے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس
یا محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں. خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں. یہ سلیقے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں. یہ سلیقے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں. اور روز برپا ہوتی ہے محفل زمانے میں. روز برپا ہوتی ہے محفل زمانے میں. ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں. ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں. اور تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے. کہ تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے. بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں. بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں. بالکل آخری شعر کہ آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لیکن آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لیکن ارے آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے ہیں. بر محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے ہیں. کیا کہنے. علی کا ذکر اسے ناگوار ہوتا ہے. علی کا ذکر اسے ناگوار ہوتا ہے. مصیبتوں کا جسے انتظار ہوتا ہے. مصیبتوں کا جسے انتظار ہوتا ہے. مصیبتوں کا جسے انتظار ہوتا ہے. علی کے ہاتھوں سے مرنے میں ہے سکون بہت. علی کے ہاتھوں سے مرنے میں ہے سکون بہت. علی کے ہاتھوں سے مرنے میں ہے سکون بہت کہ ان کا وار فقط ایک بار ہوتا ہے. علی کے ہاتھوں سے مرنے میں ہے سکون بہت کہ ان کا وار فقط ایک بار ہوتا ہے. اور اس آدمی میں نظر آتے ہیں بڑے تیور. اس آدمی میں نظر آتے ہیں بڑے تیور وہ جس کا نام یہاں ذوالفقار ہوتا ہے. آئیے حضرات میں ملتمس ہوں برادر رویش سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ معصوم خون میں نظر آنا درود پڑھ دیں. السلام علیکم. آپ سب کو جشن مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. جنت تو سب کو جانا ہے اور ہم لوگ تو فی الحال جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. دل میں بغض علی اور سر پر جنت کا جنون. دل میں بغض علی اور سر پر جنت کا جنون. انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر.
امام وقت کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ حجاب غیب پہ جو اعتبار کرتے ہیں، حجاب غیب پہ جو اعتبار کرتے ہیں، عقیدہ اپنا وہی شاندار کرتے ہیں، عقیدہ اپنا وہی شاندار کرتے ہیں، اور بچھائے بیٹھے ہیں پلکوں کو اپنی اے مولا، بچھائے بیٹھے ہیں پلکوں کو اپنی اے مولا، چلے بھی آئیے ہم انتظار کرتے ہیں، چلے بھی آئیے ہم انتظار کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ بھی شعر ہے جس کے کعبہ دل میں ولایت حیدر ہے، جس کے دل میں ہے، جس کے کعبہ دل میں ولایت حیدر، زباں کٹا کے بھی وہ پرسکون بولتا ہے، اور کسی کے شجرہ چھپانے سے چھپ نہیں سکتا، کسی کے شجرہ چھپانے سے چھپ نہیں سکتا، علی کا نام جب آئے تو خون بولتا ہے، علی کا نام جو آئے تو خون بولتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور یہ بھی شعر، ان کے در سے کوئی خالی نہیں پلٹا اب تک، ان کے در سے کوئی خالی نہیں پلٹا اب تک، خلق و فیاضی میں یہ بھی ہیں پیمبر کی طرح، خلق و فیاضی میں یہ بھی ہیں پیمبر کی طرح، اور صرف مولا سے دکھاوے کی محبت نہ کرو، صرف مولا سے دکھاوے کی محبت نہ کرو، عشق حیدر سے کرو عشق حیدر سے کرو مالک اشتر کی طرح۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور ایک مطلع چند شعر سماعت فرمائے۔ ردیف ہے اور کچھ نہیں، ردیف ہے اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، اور پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر، پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر، مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں، مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے تو بس صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ اور یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا، یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا، میں نے تو بس یا علی ہی کہا اور کچھ نہیں، میں نے تو بس یا علی ہی کہا، میں نے تو بس یا علی ہی کہا اور کچھ نہیں۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں۔ میں بچ گیا فشار لحظ سے اس لیے، میں بچ گیا فشار لحظ سے اس لیے، زیر کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں، زیر کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں۔ اور غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، گھر میں پڑھو حدیث قصہ اور کچھ نہیں۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد پر۔ کہ گھر میں پڑھو حدیث قصہ اور کچھ نہیں، کہ امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں، امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں، منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں، منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں۔ اور یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں،
یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں، وہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں، وہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں کہ یزید جن کو سپاہی بنا کے لایا ہے، یزید جن کو سپاہی بنا کے لایا ہے وہ جنگلوں میں پرندے اڑانے والے ہیں، یزید جن کو سپاہی بنا کے لایا ہے وہ جنگلوں میں پرندے اڑانے والے ہیں۔ اور بزرگ موجیں یہ کہتی تھی خرد لہروں سے، بزرگ لہریں یہ کہتی تھی خرد لہروں سے، سلام کرنا کی عباس آنے والے ہیں، اور عزائے شہ میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی، عزائے شہ میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی، جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں۔ آئیے حضرات، میں نہایتی ادب و احترام سے ملتمس ہوں، گزارش گزار ہوں حضرت اسلام مولانا علی جعفر ظہری صاحب کی خدمت میں کہ بافروز ممبر ہوں اور محفل کو خطاب کریں، اور محمد و آل محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الرضا عليه السلام: من زارہا فلہ الجنہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ برادران عزیز، کریمہ اہل بیت، جناب فاطمہ معصومہ قم، آپ کی شب ولادت آپ تمام حضرات کو مبارک۔ اور یہ مختصر سی حدیث جو آپ کے برادر معظم امام علی الرضا علیہ السلام کی اپنی بہن کے سلسلے سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں: من زارہا فلہ الجنہ، جس نے ان کی زیارت کی ان کے لیے جنت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میرے لیے مشکل پیدا یہ ہو گئی ہے کہ میری زبان بہت جلد خشک ہو جاتی ہے۔ یہی مشکل مجھ کو خطبہ جمعہ میں ہوتی ہے، اسی لیے میں سورہ جمعہ بھی نماز جمعہ میں نہیں پڑھتا، درمیان میں خشک ہو گئی تو کھڑا رہ جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور جب سے یہ کورونا ٹائم گزرا تھا، اسی میں مجھ کو یہ شوگر کی مشکل پیدا ہو گئی تھی، اور اس شوگر کی وجہ سے مجھ کو تھوڑی سی مشکل پیدا ہوتی ہے، بولنے میں بھی، بولنے ہی میں ہوتی ہے، لیکن بس کیا کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ خصوصاً نماز جمعہ میں ممکن ہے بعض برادران یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید مولانا کو سورہ جمعہ جو ہے وہ حفظ نہیں ہے،
اس لیے مولانا سورہ جمعہ نماز میں نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ مشکل صرف یہی ہے، سورہ جمعہ ہم اسی لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ مشکل ہو جائے گی نا، پھر آپ کو دوبارہ سے نماز ظہر پڑھنا پڑے گی، اور پھر چونکہ سورہ جمعہ ہم بیچ میں چھوڑ دیں گے تو بہرحال ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ آپ غور کریں کہ قرآن کریم میں چند خواتین کے کیریکٹر بیان کیے گئے ہیں، ان کا کردار، ان کے اخلاقیات، اور جو خیانتیں ان خواتین نے اپنے صالح شوہروں کے ساتھ کی ہیں، ان خیانتوں کو بھی قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ اچھے اور برے افراد ہر زمانے میں رہے ہیں، ائمہ کے زمانے میں بھی اور ائمہ کے بعد سے لے کر کے آج ہمارے زمانے میں بھی، اور ہوتے رہیں گے۔ جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں برے بھی لوگ اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر موجود ہیں، یا یہ کہوں کہ یہ کائنات باقی ہے صرف اچھے لوگوں کی وجہ سے۔ یہ دنیا میں جو ہر کوئی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے استفادہ حاصل کر رہا ہے، وہ اچھے اور صالح لوگوں ہی کی وجہ سے ہے۔ یا پھر میں لفظوں کو بدل کے یہ کہوں کہ دنیا میں جو کچھ رزق کھا رہے ہیں، چاہے وہ مسلمین ہوں، چاہے وہ مومنین ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ کافرین ہوں، وہ اچھے لوگوں کی وجہ سے رزق کھا رہے ہیں۔ اور اگر اچھے لوگ اس کائنات میں نہ ہوں تو یہ کائنات کا خاتمہ حتماً ہو جائے گا، اور خود حضرت کا وجود امام زمان علیہ السلام کا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام معصوم کا وجود اس کائنات کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات آج بھی موجود ہے۔ خود ایک حدیث ہے کہ آسمانوں کے اوپر جو یہ ستارے نظر آ رہے ہیں، یا آسمانوں پہ جو مخلوقات آج موجود ہیں، یا زمینوں کے اوپر جو مخلوقات موجود ہیں، یہ صرف اور صرف امام علیہ السلام کے وجود کی بنا کے اوپر ہے۔ اگر امام معصوم کا وجود نہ ہوتا تو یہ دنیا ختم ہو گئی ہوتی، یہ کائنات تباہ و برباد ہو گئی ہوتی، یہ دنیا اور آسمان، سورج، ستارے، تمام کے تمام سیارے آپس میں ٹکرا جاتے اور قیامت برپا ہو جاتی۔ اور چونکہ سورج بھی موجود ہے، دنیا بھی موجود ہے، ستارے بھی موجود ہیں، آسمان بھی موجود ہے، زمین بھی موجود ہے، زمین پر لوگ بھی موجود ہیں، اللہ کی مخلوق بھی موجود ہے، یہ دلالت ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ کی حجت اس دنیا میں موجود ہے۔ اگر حجت خدا اس دنیا کے اندر موجود نہ ہوتی تو کب کی کائنات ختم ہو گئی ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر۔ تو من زارہا فلہ الجنہ، جس نے میری بہن کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔ اس کے علاوہ خود امام جواد علیہ السلام، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ من زار عمتی بقم فلہ الجنہ، جس نے میری پھوپھی کی زیارت قم میں کی اس کے لیے جنت ہے، یا اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ آپ غور کریں، یہ مرتبہ ہے کریمہ اہل بیت علیہ السلام کا۔ میں آپ کی خدمت میں
ایک بات عرض کروں کہ مرحوم جناب آیت اللہ عظمیٰ سید شہاب الدین مراشی نجفی، جنہوں نے ایک عرصے تک معصومہ قم کے حرم میں نماز جماعت ادا فرمائی ہے، اور آپ کے تقوی کا، آپ کے اتقان کا اور آپ کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا۔ اگر آپ حضرات جانتے ہوں گے مولانا خادم عباس صاحب کو، پہلے تھے یہاں پر، کنشاسا میں بھی وہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ آیت اللہ مراشی کے یہاں گئے تھے عمامہ پوشی کے لیے، اور جوان لوگ بالوں سے پیار کرتے ہی ہیں، محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے مولانا کے بالوں کو پکڑا خادم عباس صاحب کے اور کہا کہ یہ جو طلبگی ہے کہ ایک طالب علم کو اس طرح سے رہنا چاہیے، تم لوگ عوامی لوگ ہو، تم لوگ عوام کے درمیان میں جاؤ گے تو تم کو ایک طالب علم بن کر کے رہنا چاہیے کہ جاؤ انہیں کاٹو اور اس کے بعد عمامہ پوشی کے لیے آنا۔ تو مولانا گئے اور بالوں کو کٹوایا اور اس کے بعد آغا مراشی کے یہاں عمامہ پوشی کرنے کے لیے گئے، تو آپ نے سال ہا سال حرم جناب معصومہ سلام اللہ علیہا میں نماز جماعت کرائی ہے، یہاں تک کہ اگر آپ ان کا وصیت نامہ پڑھیں گے تو وصیت نامے میں ایک وصیت ان کی یہ بھی ہے، آپ غور کریں کہ تذکرہ اہل بیت علیہم السلام کیا عظیم تذکرہ ہے، ذکر آل محمد علیہم السلام کیا منزلت اور بلندی والا ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد ایک ذاکر کو حکم دینا کہ وہ اہل بیت علیہم السلام اور خصوصاً کربلا والوں کے مصائب پڑھے، لیکن کیسے؟ میرا امامہ لینا اور امامے کے ایک سرے کو منبر سے باندھنا اور ایک سرے کو میرے تابوت سے باندھنا، اور اس کے بعد مصائب مولا حسین علیہ السلام پڑھنا، اور پھر میرے جنازے کو اٹھانا اور جناب معصومہ کے روزے میں لے جانا، حرم جناب معصومہ میں، اور وہیں پر پھر ایک ذاکر کو حکم دینا کہ وہ امامے کے سرے کو میرے جنازے سے باندھے اور ایک سرے کو ذریعہ مطہر حضرت معصومہ قم سے باندھ کر کے اور حکم دیں کہ مصائب سید الشہداء علیہ السلام پڑھیں۔ تو اسی طریقے سے گویا کہ یہ تقوی تھا ان کا، اور یہ محبت تھی جناب معصومہ قم سے، اور یہ عظیم انسیت تھی اہل بیت اطہار علیہم السلام سے جناب مرحوم آیت اللہ عظمیٰ مراشی نجفی کو۔ آپ غور کریں کہ یہ علماء وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے آل محمد علیہم السلام کا تذکرہ اور آپ کا ذکر، آپ کے فضائل، آپ کی کتابیں لکھنے کے لیے، آپ کی احادیث کو ہمارے اور آپ تک پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے ان لوگوں نے پیش کیے ہیں۔ اگر خود آپ ہمارے یہاں ہندوستان ہی کے اندر جائیں، مثلا شہید ثالث نور اللہ شستری آگرہ کے اندر، آپ دیکھیں کہ آل محمد علیہم السلام کی خاطر انہوں نے اپنی جان دی ہے، اپنی جان دی ہے، اور آج نہ معلوم کتنے زائرین ان کا ذکر موجود ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی وجہ سے۔ آپ غور کریں، میں بارہا ہمیشہ اور اکثر یہ ذکر کیا کرتا ہوں، یہ بات کہا کرتا ہوں کہ معصومین علیہم السلام ان کا تذکرہ، ان کا ذکر، یہ تو بڑے عالی مرتبے کے اوپر ہیں، یعنی بعد رسول اگر کوئی شخصیات ہیں تو وہ 12 معصومین، 12 ائمہ، 14 معصومین علیہم السلام ہیں، لیکن اگر ہمارے
ان باعمل علماء کے کیریکٹر، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اخلاقیات کو دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ جب ان کا کیریکٹر، ان کا سیرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق ایسا ہے تو معصومین علیہ السلام کیسے ہوں گے۔ انہوں نے احقاق الحق ایک کتاب لکھی تھی، اور بڑی بزرگ کتاب، بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب کے لکھنے کی سزا اس زمانے کے بادشاہ نے جناب نور اللہ شوستری کو دی تھی، اور ان کا قتل کیا تھا، ان کو پھانسی دے دی گئی تھی، کچھ لوگوں کی چغلی کی وجہ سے، کچھ لوگوں کے غیبت کرنے کی وجہ سے۔ تو آپ غور کریں کہ جب علماء ہمارے ایسے ہیں تو ہمارے ائمہ علیہم السلام کے درجات کیسے ہوں گے۔ تو اگر ائمہ علیہم السلام کو پہچاننا ہے، ان کی معرفت حاصل کرنا ہے، کم سے کم ہم باعمل علماء جو ہمارے ہیں ان کی سیرت کو پڑھ لیں، ان کی تاریخ کو پڑھ لیں، ان کے کردار کو پڑھ لیں۔ پہلے ان علماء کو پہچان لے، معصومین علیہم السلام خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آیت اللہ عظمی مرشی نجفی، ان کے والد تھے محمود مرشی نجفی، نجف اشرف میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک 40 روز کی ایک نذر کی تھی، کس سلسلے سے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اصل قبر کو، اس کی زیارت وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن 40ویں روز مکاشفے میں، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کو ہدایت ہوئی کہ تم قم جاؤ اور وہاں جا کر فاطمہ کی زیارت کرو۔ جب تم فاطمہ کی وہاں زیارت کرو گے، ایسا ہوگا جیسے تم نے فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ علیہما کی زیارت فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میں قبر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی کی قبر ہے کہاں۔ تو بعض روایات جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ امام باقر علیہ السلام، بعض امام صادق، بعض امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے عالم رؤیا میں جناب محمود مرعشی سے کہا کہ تم دیکھنا کیوں چاہتے ہو، ہم نہیں بتا سکتے کہ قبر زہرا سلام اللہ علیہا کہاں پر ہے، اور تم جاؤ مدینہ جاؤ، جانے کے بعد بقی کی بھی زیارت کر لیجئے، جناب زہرا کی زیارت کی نیت سے ان کے گھر میں بھی جا کر کے نیت کر لیجئے، اور ریاض الجنہ، چونکہ 3 روایات ہیں، یا تو بی بی کی قبر مقدس وہ جنت البقیع میں ہے، یا آپ کے گھر میں آپ کو دفن کیا گیا تھا، یا ریاض الجنہ میں بی بی کی قبر موجود ہے۔ تو فاطمہ جناب معصومہ قم کا یہ مرتبہ ہے کہ اگر تم جناب معصومہ کی قبر کی زیارت کرنے چاہتے ہو تو جناب فاطمہ معصومہ قم میں جا کر کے ان کی زیارت کرو۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنا رخت سفر تیار کیا اور قم المقدسہ وہ تشریف لائے، اور خود جناب آیت اللہ عظمی مرعشی خود قم کے اندر رہ گئے، وہاں پر ہی رہ گئے، اور اس کے بعد وہ آخر دم تک جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ خدمت گزارے جناب معصومہ قم تھے۔ آپ غور کریں کہ خود نقل کرتے ہیں بہت سی کتب میں جو ان کے آیت اللہ مرشی نجفی کے سلسلے سے ان کی سوانح حیات لکھی گئی ہے، اس میں موجود ہے کہ بہت سے زائرین، سردی کا زمانہ تھا، سخت سردی ہو رہی تھی، کچھ زائرین آئے ہوئے تھے، حرم کے دروازے بند تھے سردی کی وجہ سے،
کپا رہے تھے۔ آیت اللہ عظمی مرشی نجفی کہتے ہیں اس رات مجھ کو نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن کچھ دیر کے لیے مجھ کو نیند آ گئی، اور عالم رؤیا میں جناب معصومہ قم نے مجھ کو حکم دیا، سید شہاب الدین اٹھو اور ہمارے حرم کا دروازہ کھلواؤ، وہاں پر ہمارے کچھ زائرین سردی کی وجہ سے کپا رہے ہیں، ان کو حرم میں پناہ دو۔ یہ کریمہ اہل بیت جناب فاطمہ معصومہ قم ہے۔ تو آپ کی ولادت 173 ہجری میں ہوئی تھی، اور 1 سال کے بعد جناب معصومہ قم واپس مدینے سے واپس ایران آ رہی تھی۔ کس وجہ سے؟ اپنے بھائی مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کی خاطر۔ آپ اپنی سواری کو اوپر سوار تھی، بہت سے لوگ برادران بھتیجے آپ کے ہمراہ تھے، اور جب سرزمین ایران پر آپ پہنچی ہیں تو ایک شہر ساوا، اس شہر ساوا میں جب بی بی پہنچی تو وہاں جا کر کے جناب معصومہ قم کی کچھ طبیعت ناساز ہوئی، اور آپ نے مشہد کا سفر، خراسان کا سفر اپنا ملتوی کر دیا، اور وہاں ساوا میں رہی۔ چونکہ اس زمانے میں وہ ساوا جو تھا وہاں پر آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے نہیں بستے تھے، اور جو آپ کے برادران تھے، جو آپ کے بھتیجے وغیرہ تھے، ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق جناب فاطمہ معصومہ قم کو ساوا کے اندر ان لوگوں نے زہر دے دیا تھا۔ اور اس کے بعد بی بی معصومہ قم فرماتی ہیں کہ میں نے معلوم کیا کہ یہاں سے قم کتنا دور ہے، قم کا فاصلہ کتنا دور ہے، تو لوگوں نے بتایا یہاں سے قم تقریباً 10 فرسخ کے فاصلے کے اوپر ہے۔ آپ نے اہل قم کو پیغام بھیجا، وہاں سے موسیٰ ابن خزرج ایک قافلہ لے کر کے، ایک کارواں لے کر بی بی کا استقبال کرنے کے لیے، اور آپ بی بی کو قم لے جانے کے لیے ساوا پہنچے، اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو ساوا سے سرزمین مقدس قم کے اوپر لے کر کے گئے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اسلام میں بہت سی خواتین ہیں کہ جو نمونہ عمل ہیں، جو رول ماڈل ہیں سب کے لیے، نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ ہم جیسے مردوں کے لیے بھی یہ خواتین جو ہیں یہ رول ماڈل ہیں، جن میں سے بہت سی خواتین ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، جناب معصومہ قم، جناب مریم، جناب خدیجہ بنت خویلد، جناب آسیہ زن فرعون بنت مزاحم، جناب مریم، یہ تمام وہ خواتین ہیں جو تمام دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، نہ کہ تمام عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی یہ خواتین نمونہ عمل ہیں۔ آپ غور کریں کہ یہ تو بزرگ خواتین ہیں، لیکن خود علماء کی بہت سی بیٹیاں، جناب علامہ مجلسی کی ایک بیٹی جن کا نام آمنہ تھا، آپ غور کریں، آمنہ تھا علامہ مجلسی کی ایک بیٹی کا نام، تو بڑی متقی، بڑی پرہیزگار اور عالمہ تھیں۔ آپ غور کریں کہ ایک مرتبہ علامہ مجلسی درس دے رہے تھے، اور اس درس میں انہوں نے اعلان کیا کہ میری بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹی کے لیے کوئی لڑکا تلاش کر رہا ہوں، لیکن متقی ہو۔ ان کی نظر تھی اپنے ایک شاگرد کے پاس، شاگرد کے اوپر، لیکن وہ شاگرد، آپ غور کریں، اگر جناب علامہ مجلسی کی آپ تاریخ پڑھیں تو علامہ مجلسی کسی غریب و فقیر و نادار و مفلس خانوادے سے آپ کا تعلق نہیں تھا، بڑے امیر تھے، بڑے ثروت مند تھے، بڑے دولت مند تھے جناب علامہ مجلسی۔ تو انہی کے درس میں ایک طالب علم آیا کرتے تھے، ان کا نام صالح تھا،
یعنی ملا صالح کہہ کر کے ان کو پکارا کرتے تھے۔ یہ انگریزوں کی جس وقت ہندوستان کے اندر یہ انگریز پہنچے ہیں اور وہاں پر ہندوستانیوں کو غلام بنا لیا، ان کو اوپر حکومتیں کی، خاص طور سے مسلمانوں کے جو علماء تھے ان کو انہوں نے ملا کہنا شروع کیا۔ یعنی ملا آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ملا اگر کسی کو کہیے یعنی ایک جاہل آدمی، لیکن ملا کے میننگ خود علامہ مجلسی اگر ان کی کتابوں کو دیکھیں گے تو ان کتابوں کے اوپر ملا محمد باقر مجلسی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ملا کسے کہتے ہیں؟ آج بھی علماء، بڑے بزرگ علماء اور علماء فقہا مجتہدین مراجع جو پڑھا لکھا شخص ہوتا ہے اس کو ملا کہتے ہیں، کہتے کہ مرد ملا ہے، یعنی بہت پڑھا لکھا ہے، بڑی اچھی اس کی صلاحیت ہے۔ تو ان کو ملا صالح کہا کرتے تھے۔ اپنی بیٹی سے انہوں نے پوچھا کہ ایک لڑکے کو میں نے دیکھا ہے تمہارے لیے، کیا تم اس کو قبول کرو گی، اس کو اپنا زوج، اپنا شوہر بناؤ گی؟ تو بیٹی بابا جیسا آپ فرمائیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ آج کے دور میں دیکھیے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے، امپوسیبل۔ سب سے پہلے گاڑی دیکھیں گے، بنگلہ دیکھیں گے، فلیٹ دیکھیں گے، گھر دیکھیں گے، ان کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کیا دیکھا؟ تقویٰ دیکھا۔ اس بچی کے پاس، اس شوہر کے پاس تقویٰ موجود ہے کہ تقویٰ نہیں ہے؟ تو علامہ مجلسی نے تقویٰ دیکھا ہے، ان کا علم دیکھا ہے۔ کتنا بھی بڑا جاہل ہو، بہترین بنگلہ ہو، اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیں گے۔ علم نہیں دیکھیں گے، تقویٰ نہیں، پرہیزگار نہیں، اللہ کی اطاعت نہیں، اور اس کے بعد پھر مسائل شروع ہو جائیں گے، ہونا ہے نا۔ تو بہرحال انہوں نے تقویٰ دیکھا، علم دیکھا، اور اس کے بعد ان سے معلوم کیا، بیٹی سے معلوم کیا، بیٹی آمادہ ہو گئی کہ اگر صاحب علم ہے، اگر صاحب تقویٰ ہے، اگر پرہیزگار ہے تو ہم اس کے ساتھ شادی کریں گے۔ اب اس کے بعد پھر ملا صالح سے علامہ مجلسی سے، میری بیٹی سے نکاح کے لیے تیار ہو؟ کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم ان کو کیا کھلائیں گے؟ عالم یہ تھا جناب ملا صالح کا کہ جب یعنی اس زمانے میں یا ہمارے بچپن میں بھی تو یہ تیل وغیرہ جو ہوتا تھا یہ جلایا جاتا تھا، لائٹیں گاؤں کے اندر موجود نہیں تھیں، شہروں میں تو تھا، لیکن یہ سب یہ روشنی، یہ روغن، اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو آپ غور کریں کہ وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ اتنا پیسہ جناب ملا صالح کے پاس نہیں ہوتا تھا کہ تیل خرید سکیں کہ مطالعہ کریں، چاند کی روشنی میں باہر آتے تھے اور پڑھا کرتے تھے، یہ عالم تھا ان کا۔ تو ایک کتاب لکھ رہے تھے، کوئی تفسیر یا کوئی اور دوسری کتاب وہ لکھ رہے تھے جناب ملا صالح۔ تو اس کے بعد کسی حاجت کے لیے جناب ملا صالح باہر تشریف لے گئے، تو اتنی سی دیر میں ان کی یہ زوجہ علامہ مجلسی کی بیٹی اٹھیں اور جو باقی کام رہ گیا تھا انہوں نے انجام دے دیا۔ تو یہ عورتیں، یہ خواتین نمونہ عمل ہیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، ہم کو آل بیت طاہرین علیہم السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، شب جمعہ ہے، جو مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، پالنے والے حاضرین کی جملہ دعاؤں کو مستجاب فرما، ہم کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو آل محمد علیہ السلام کا سچا محب اور سچا پیروکار بنا۔ پروردگارہ، تجھ کے آل محمد علیہ السلام کا واسطہ تمام اتباعت عالیات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اہل فلسطین کی حفاظت فرما، ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ پروردگارہ، اسرائیل کا خاتمہ فرما، آل یہود، آل سعود، ان کا خاتمہ فرما۔ پالنے والے تجھ کا آل محمد علیہ السلام کا واسطہ تمام علماء، مراجع، مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی آباد ہے، جس کو گوشے کنار جہاں جہاں جس ملک میں موجود ہیں، پروردگارہ ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے رزق میں برکت عنایت فرما، ہم کو رزق حلال عطا فرما۔ پروردگارہ، ہمارے آقا و مولا، ہمارے سید و سردار حضرت ولی عصر
امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار مولا کے خادمین میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔